السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تعالی: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ محترم ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ قریب ہے اور بہت جلد ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس مبارک مہینے کو مقدر فرمائے، دن میں اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی، راتوں میں زیادہ سے زیادہ تلاوت اور قیام اللیل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، ہمیں اس مہینے میں عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے ہم روزے اور رمضان سے متعلق کچھ سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کریں، تاکہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم علمی طور پر اور بصیرت کے طور پر رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو سکیں اور کوئی غلطی نہ کریں، بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی گھر کر جائے اور تمہارے دل پاک و صاف ہو جائیں۔ اسی صورت میں آگے فرمایا: رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ جمعہ سے لے کر کے جمعہ تک، بلکہ حدیث میں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ پانچوں وقت کی نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، 20
اس کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، یہ نماز اور روزے اور یہ جمعہ۔ آئیے کچھ سوال جواب کی روشنی میں ہم اپنی بات پیش کریں۔ اگر آپ مزید سوال کرنا چاہیں تو کمنٹ میں سوالات کر سکتے ہیں۔ موقع پر اگر مجھے علم رہا تو ان سوالوں کا جواب دوں گا، ورنہ مؤخر کر دوں گا۔ ایک سوال جو بہت زیادہ رمضان آتے ہی گردش کرنے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ سال بھر نماز نہیں پڑھتے اور صرف رمضان میں نماز پڑھتے، ان کے روزے اور نماز کا کیا حکم ہے؟ پورے سال میں کبھی نماز نہیں پڑھتے، صرف رمضان کے جو نمازی ہیں ان کے روزوں اور نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، مشرکین کی علامت ہے۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ لیکن بہت سارے علماء کے نزدیک، جس میں علامہ البانی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، کہ اگر آدمی نماز کے وجوب کا اقرار کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ نماز واجب ہے، لیکن محض سستی، غفلت اور کاہلی سے نماز چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص کافر نہیں ہے۔ یعنی کفر اکبر جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسا کافر نہیں ہے، بلکہ کفر دون کفر، چھوٹا کفر ہے۔ کفر کا ایک حصہ اس کے حصے میں آ گیا اور وہ ہلاکت سے قریب ہے بے شک۔ تو اگر رمضان آنے پر وہ شخص نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نمازیں بھی قبول فرمائے گا اور اس کے روزے بھی قبول فرمائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، اب ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ وہ روزے جو بغیر نمازوں کے رکھے گئے، کیا اللہ تعالیٰ ان روزوں کو قبول کرے گا؟ میرے بھائی، جب آپ اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ روزہ ہی کیوں رکھتے؟ آپ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں۔ بہت سارے علماء کے نزدیک قرآن و سنت کی بہت ساری آیات اور نصوص کی روح سے ان کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ ظاہر بات ہے ان علماء کے فتاویٰ کی روشنی میں اگر آپ کافر مانے جائیں تو پھر آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ تو ان علماء کے فتاوے کی روشنی میں نماز چھوڑنے والے کا روزہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ حالت کفر میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ البتہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کا کفر بڑا کفر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے گا، چھوٹا کفر ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں کہ اگر وہ نماز کے وجوب کا اقرار کرتا ہے، منکر نہیں ہے، تم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔
تو اس کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول کرے گا، اور ہم دعا کریں گے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے نماز کی بھی توفیق دے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے اوپر 2 مہینے کے مسلسل روزے تھے، کفارے کے روزے، یا تو بیوی سے زہار کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، جب کوئی کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اور پھر پلٹے وہ اس کو مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے ہیں، اس سلسلے کا روزہ اگر وہ رکھ رہا ہے، یا اگر کوئی حالت روزہ میں ہم بستری کر بیٹھا تو اس کے لیے بھی 2 مہینے کا مسلسل روزہ ہے، اور بھی ترتیبات اس میں ہیں۔ وہ روزہ اگر کوئی رکھ رہا ہے کفارے کا روزہ، جو کہ مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور بیچ میں اگر وہ کسی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا، تو اب کیا اس روزے کو کنٹینیو کرے گا یا اس کو پھر سے شمار کرے گا؟ مثلا 15 روزہ رکھنے کے بعد اس نے روزہ توڑ دیا ہے، اب کیا جب وہ دوبارہ روزہ رکھے گا تو پچھلا 15 شمار کرے گا، یا یہ کہ جہاں سے روزہ رکھنا شروع کیا وہاں سے؟ کیونکہ شہرین متتابعین کا لفظ، مسلسل 2 روزے رکھنا ہے، بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گیپ ہو گیا کسی وجہ سے تو کیا وہ اپنے روزے کو کنٹینیو رکھے یا یہ کہ پھر سے شمار کرے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بلا عذر، بغیر کسی شرعی وجہ کے اس نے روزہ توڑا ہے تو اس کو پھر سے مسلسل روزہ رکھنا چاہیے، اور پچھلا روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے، وہ سفر پہ چلا گیا، یا وہ بیمار ہو گیا، یا کوئی ایسی حالت آ گئی، حیض و نفاس کی حالت، یا کوئی بھی ایسی حالت جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور تب اس نے توڑا ہے، تو وہ شخص اپنے روزے کو کنٹینیو کرے گا اور پچھلے روزے کو شمار کرے گا۔ ایک سوال عام طور پر یہ سامنے آتا ہے، خصوصاً جو لوگ گلف میں ہیں، انڈیا سے جب گلف جاتے ہیں یا گلف سے جب انڈیا آتے ہیں، ان کے لیے یہ سوال ہے کہ جو شخص ایئرپورٹ پر پہنچا اور روزہ افطار کا ٹائم ہو گیا، اس نے روزہ افطار کر لیا، اور جب فلائٹ سے اڑا، فلائٹ اوپر گئی تو ابھی وہ سورج دیکھ رہا ہے، ابھی کیا کرے؟ ابھی ادھر وہ روزہ رکھے گا، امساک کرے گا، یا کیا کرے؟ جب چلا تھا وہ، تب وہاں دن ڈوب چکا تھا، روزہ اس نے کھول دیا۔ اب جب فلائٹ پہ بیٹھ کر کے آگے بڑھ رہا ہے تو دن دیکھ رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے چلا تھا، جس جگہ جہاں اس نے افطار کیا ہے، اگر وہاں افطار کا ٹائم ہو چکا تھا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اب باقی جو ٹائم دن دیکھ رہا ہے اس میں وہ کھا پی سکتا ہے، اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ الٹا دیکھ لیں، مثال کے طور پر آپ جس جگہ سے فلائٹ میں بیٹھ رہے ہیں، وہاں مثلا جب آپ فلائٹ سے اڑے تو ابھی باقی ہے 1 گھنٹہ، وہاں کے ٹائم کے مطابق ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے دن ڈوبنے میں، لیکن فلائٹ جب بلند ہوئی، کیونکہ وہاں پر افطار نہیں کیا، جب فلائٹ بلند ہوئی آگے گئی تو 20-25 منٹ کے بعد اس جگہ پر دن ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہاں افطار کا ٹائم ہے۔ تو اب آپ پچھلا شمار کر کے 1 گھنٹہ نہیں جوڑیں گے، بلکہ آپ جس جگہ پر آپ کی فلائٹ پہنچ چکی ہے وہاں افطار کا ٹائم ہے، تو آپ افطار کر سکتے ہیں، پچھلے کا شمار نہیں ہوگا۔ جیسے پچھلے والے میں اگلے کا شمار نہیں ہوگا، ایسے اب پچھلے کا شمار نہیں ہوگا۔
ایک سوال یہ ہے کہ عام طور پر ہم مؤذن کے ساتھ اذان کے ساتھ افطار کرتے ہیں، لیکن شک ہے مؤذن کے اذان کے ساتھ تھوڑا شک ہے اور ہم نے افطار کر لیا تو اس افطار کا کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے اصل چیز کا اعتبار اذان کا نہیں ہے، اصل اعتبار افطار کے لیے سورج ڈوبنے کا ہے۔ مؤذن کو چاہیے کہ سورج ڈوبنے کے بعد اذان دے۔ تو اگر آپ جس جگہ پر ہیں آپ کا مؤذن آپ کے اعتماد میں ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ مؤذن وقت سے ہی اذان دیتا ہے، تو اب آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر جس مؤذن کے بارے میں آپ کو شبہ ہے کہ یہ وقت سے پہلے بھی اذان دے دیتا ہے، نہیں سمجھ پاتا ہے، تو آپ کو اذان کے ساتھ افطار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سورج دیکھ کر کے کہ ڈوبا کہ نہیں، گھڑی اور موبائل دیکھ کر کے کہ افطار کا وقت ہوا کہ نہیں، ایسے وقت میں آپ کو افطار کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ خدام نوکر چا کر ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں تو دن میں آپ انہیں کھانا بنا کر پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں، چونکہ وہ غیر مسلم ان کے اوپر روزہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کھانا بنا کر کے نہیں پیش کریں گے۔ جن کے پاس کوئی عذر نہیں ان کے لیے ہم کھانا بنا کر نہیں پیش کریں گے۔ اگر ان کو کھانا ہے تو وہ خود سے اپنے انتظام کر کے کھا لیں، ہمیں ان کے سامنے کھانا بنا کر کے نہیں پیش کرنا چاہیے۔ رمضان کے روزے کا احترام کرنا چاہیے اور شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، خود سے اپنا انتظام کر لے کھانے کا۔ ایسے ہی شوہر اگر روزے دار نہیں ہے، بلا عذر شرعی، بغیر کسی عذر کے اس نے روزہ توڑا ہوا ہے، اب اس کو کیا حکم ہے کہ بیوی اس کو کھانا بنا کر کے دے؟ ہرگز ہرگز بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر جو روزے دار نہیں اس کو کھانا بنا کر کے پیش کرے، قطعاً اس کے لیے اجازت نہیں، جائز نہیں، بالکل اسے کھانا نہیں دینا چاہیے، کھانا بنا کر نہیں پیش کرنا چاہیے۔ اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے تو اپنا رات کا کھانا کھائے یا اپنے کھانے کا انتظام کرے اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے اللہ کے سزا کا انتظار کرے یا توبہ کرے۔ بیوی کھانا بنا کر کے نہیں دے گی، بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بے روزے دار شوہر کو کھانا بنا کر کے دے، الا کہ شوہر سفر میں ہو، الا کہ شوہر مریض ہو یا کوئی شرعی عذر ہو، تب بیوی شوہر کو کھانا بنا کر کے دے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کر کے جاتے ہیں، جس ملک سے ہم نے سفر کیا ہے وہاں روزہ پورا ہو چکا ہے، جس ملک میں ہم پہنچے ہیں وہاں بھی ایک دن روزہ باقی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے یا یہ کہ روزہ توڑ دیں گے؟ تو اگر آپ جس ملک میں پہنچے ہیں وہاں بھی ایک دن روزہ باقی ہے اور پچھلے جہاں سے آپ چلے تھے وہاں روزہ پورا ہو چکا ہے، تو بہت سارے علماء کے نزدیک آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں روزہ رکھیں، بھلے ہی وہ 31 دن کا ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، روزہ وہی ہے جب لوگ روزے سے ہوں، افطار وہ ہے جب لوگ افطار سے ہوں۔ جب لوگ وہاں روزے سے ہیں تو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ البتہ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ چونکہ عربی کا مہینہ سال ہجری کا مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے 31 دن کا روزہ نہیں رکھے گا۔ حالانکہ زیادہ راجح بات یہ ہے کہ لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے، اس ملک کے روزے کا لحاظ کرتے ہوئے یہ ایک دن اور روزہ رکھ لے۔ اس کے برعکس جہاں سے وہ
سفر کیا ہے اس نے، وہاں ابھی روزہ پورا نہیں ہوا ہے، اور اگلے ملک میں جہاں وہ گیا ہے وہاں روزہ پورا ہو چکا ہے، تب کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جس ملک سے اس نے سفر کیا ہے اگر 29 روزے اس کے ہو چکے تھے اور اگلے ملک میں جہاں وہ گیا ہے وہاں لوگ افطار سے روزہ نہیں رکھے، تو چونکہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اس لیے اس کو چاہیے کہ لوگوں کی طرح وہ کھائے پیے روزہ نہ رکھے۔ ہاں اگر وہ جہاں سے چلا ہے وہاں 28 روزہ اس نے رکھا اور جس ملک میں پہنچا ہے وہ وہاں لوگ افطار کر چکے ہیں، روزے سے نہیں ہے، تو چونکہ مہینہ 28 کا نہیں ہوتا ہے عربی میں ہجری میں، اس لیے اس کو 29 پورا کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنا روزہ ختم کرنا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نہیں آیا، ابھی میں انڈیا میں ہوں بابو۔ اچھا السلام ورحمۃ اللہ حضرت، آپ سعودی سے فائنل آ گئے؟ نہیں نہیں نہیں، فائنل کیوں آیا ہوں یار، ایسے ہی۔ کون ہے؟ بس بس بسر الدین صاحب؟ نہیں بابو، فائنل نہیں آیا ہوں میں۔ ارے ایسا کیوں یار، ایسا کیوں منا رہے ہو بابو کہ فائنل آ جاؤں؟ ابھی آؤ، اور بہت سارے کام ہیں، بہت ساری ضروریات ہیں جس کی وجہ سے سعودی میں رہنا ہے، کچھ کام ہے آپ کو کیا؟ خیر، آپ اپنا نمبر لکھیے ہمارے بسر الدین صاحب، تھوڑا میں آپ کو پہچاننا چاہتا ہوں کون ہے، تو اپنا نمبر لکھ دیں تو میں بعد میں فون کرتا ہوں۔ اچھا جی، ایک عورت ہے، عورتوں کے ساتھ کچھ معاملات خاص ہیں۔ ایک عورت روزے سے ہے اور دن بھر اس نے روزہ رکھا، اور جب افطار کا وقت ہوا تو اس کو منتلی آ گیا، ابھی کیا کرے؟ کیا اس کا روزہ ہو گیا یا گڑبڑ ہو گیا؟ چونکہ اس کا منتلی جو آیا ہے وہ افطار کے وقت آیا ہے، روزہ مکمل ہونے کے بعد آیا ہے، دن ڈوبنے کے بعد آیا، اس لیے اس کا روزہ پورا ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دن ڈوبنے سے پہلے آتا تو اس کا روزہ خراب ہو جاتا اور اس کے بدلے اس کو روزہ رکھنا پڑتا، لیکن چونکہ روزہ مکمل ہونے کے بعد دن ڈوبنے کے بعد افطار کے ٹائم اس کو منتلی آئی ہے، اس لیے اس کا روزہ پورا ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جس طریقے سے میں نے بتایا کہ افطار کے لیے صرف مؤذن کا خیال نہیں کیا جائے گا، وقت کا خیال کیا جائے گا۔ اگر مؤذن صحیح ٹائم سے آپ کو پتا ہے کہ اذان دیتا ہے تب اس کا خیال کیا جائے گا۔ ایسے ہی سحری کے لیے بھی، فجر کی اذان کے لیے بھی اگر مؤذن ٹھیک ٹائم سے اذان دیتا ہے تب آپ اس پر اعتماد کریں گے، ورنہ آپ اپنے ماحول کو دیکھیں گے اور گھڑی کو دیکھیں گے، اس حساب سے آپ سحری کریں گے۔ ایک آدمی روزے سے ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی ہمارے سامنے وہ بھول گیا کہ روزے سے، وہ اٹھا لے اسے پانی پینے کے لیے یا کوئی چیز کھانے جا رہا ہے، اب میری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو یاد دلاؤں کہ نہ دلاؤں؟ میں اس کو یاد دلاؤں کہ نہ دلاؤں کہ بھائی تو روزے سے ہے کیوں کھانے جا رہا ہے؟ بھائی اگر وہ بھول کر کے کھا پی لیا تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، تو اب رہا یہ کہ میں اس کو فائدہ اٹھا لینے دوں یا اس کو یاد دلاؤں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ جب دیکھیں کسی کو غلط کام کرتے ہوئے، ظاہر بات ہے حالت روزے میں کھانا غلط ہے تو آپ اس کو یاد دلائیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، اس کو بتائیں کہ بھائی آپ روزے سے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کو منع کرنا چاہیے، آپ کی ذمہ داری ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپ اس کو فائدہ نہ اٹھانے دیں۔ کوئی بتانے والا نہیں تھا اور بھول سے اس نے کھا پی لیا تب تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اگر آپ بتانے والے ہیں تو آپ بتلائیے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ چپ نہیں رہیں گے۔
اچھا جی، اعضائے جوارح کے روزے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے جو اعضائے جوارح ہیں، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، جن سے ہم کچھ ثواب کا کام کرتے ہیں یا گناہ کا کام کرتے ہیں، ان کو روزہ رکھوانے کا کیا حکم ہے؟ پھر تو ہم نے پیٹ کا منہ کا روزہ رکھ لیا، کچھ کھاتے پیتے نہیں، لیکن ان اعضائے جوارح کو روزہ رکھوانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اعضائے جوارح کو روزہ رکھوانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام غلط کام سے ہم باز آ جائیں، اپنے اعضائے جوارح کو اللہ کے حکم کا پابند بنا دیں، ان ہاتھوں سے وہی کام کریں جو اللہ کا حکم ہے، پیروں سے اسی راستے پر چلیں جو اللہ کا حکم ہے، زبان سے وہی بات کریں جو اللہ کا حکم ہے، کان سے وہی سنیں جو شریعت کی بات ہے، آنکھ سے وہی چیز دیکھیں جو اللہ کے یہاں اجازت ہے۔ تو یہ ہوا اعضائے جوارح کو روزہ رکھوانے کا مطلب۔ ایک آدمی جنبی ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اور فجر کے اذان کے بعد اس نے غسل کیا، اب اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں؟ یا فجر کے اذان ہو جانے کے بعد بیوی سے بوس و قرار کیا، اس کے ساتھ لیٹا یا بوسا لیا، تو اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں؟ اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کے روزہ ٹوٹنے کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ فجر کے اذان ہو جانے کے باوجود اگر کوئی بعد میں غسل کرتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، کوئی چیز اس کے روزے کو توڑنے والی نہیں ہے، البتہ وقت سے وہ نماز پڑھ لے۔ ایک سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں عموماً سوموار کو اور جمعرات کو افطار کا انتظام ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کوئی گروپ یا کچھ خاص لوگ جو افطار کرواتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ روزے سے انہیں افطار کروا جائے، اور سفرے بھیجتے ہیں، افطاریاں آتی ہیں، قہوے، کھجور، سموسے، جو بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ روزے سے ہوتے، بہت سارے لوگ روزے دار نہیں ہوتے، تو جو لوگ روزے دار نہیں ہیں، کیا ان کے لیے جائز ہے کہ افطاری کا وہ کھانا کھائیں، یا یہ کہ جائز نہیں ہے؟ حرم میں جواب یہ ہے کہ حرم میں، خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں جو لوگ بھی افطار کرواتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں تمام لوگ افطار کریں گے، کسی کو منع نہیں کرتے۔ ظاہر بات ان کو پتا ہوتا ہے سوموار اور خمیس کا روزہ ہے، کئی لوگ روزے سے ہوں گے، کئی نہیں ہوں گے، تو روزے سے جو لوگ نہ بھی ہوں، اگر ان کے سامنے وہ چیز ہے تو اس میں سے وہ کھا پی سکتے ہیں، کوئی حرج اور کوئی اس میں خیانت کی بات نہیں ہے۔ البتہ افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو رمضان کے مہینے میں افطار پارٹیوں میں جاتے ہیں، ڈکار کر کھاتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے۔ بے شرمی کی انتہا ہے، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، خیمے لگتے ہیں، روزے دار جاتے ہیں، اپنا افطار کرتے ہیں، اس میں بے روزے دار اور روزہ توڑنے والے بے غیرت لوگ بھی جا کر کے کھا کر کے آتے ہیں، دن بھر بھی کھاتے ہیں اور وہاں افطار پارٹی میں بھی جا کر کھاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو تو دن بھر بھی ناراض کیا اور یہاں بھی ناراض کیا۔ اگر کوئی آدمی خلال کیا، کسی نے فجر کے اذان سے پہلے خلال کیا اور فجر کے اذان کے بعد اس خلال کیے ہوئے میں سے کوئی جرم، کوئی ٹکڑا یا ذرا سی کوئی چیز منہ میں چلی گئی بعد میں، تو اس کا روزہ باقی رہا یا ٹوٹ گیا؟ کبھی ہم خلال ابھی کرتے ہیں، ابھی کوئی نہیں، لیکن بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز منہ میں گئی، تو انشاءاللہ اتنی معمولی چیز کے منہ میں جانے سے خلال کیے ہوئے حصے میں سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، علماء نے کہا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
ایک سوال یہ ہے کہ مہینے بھر کا روزہ رکھنے کے لیے کئی عورتوں کو موقع نہیں مل پاتا ہے. رمضان میں کسی نہ کسی وقت منتھلی کورس آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو اپنا روزہ روکنا پڑتا ہے 3 دن 6 دن 7 دن 10 دن جیسے ان کا وہ ہے. تو کیا ایک عورت اپنے روزے کو مکمل کرنے کی خاطر ایسا ٹیبلٹ یا ایسی دوا استعمال کر سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے منتھلی کو روک لے تاکہ اس کا رمضان کا روزہ پورا ہو جائے، یا یہ کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ نیچر اور طبیعت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عورتوں پر دورہ شہری اور منتھلی مقرر ہے. جب بھی آ جائے تو اللہ کا حکم ہے کہ وہ روزہ توڑ دیں. تو انشاءاللہ اگر وہ ایسا کرتی ہیں، کوئی گولی وولی نہ کھائیں، جب آئے تو روزہ توڑ دیں اور بعد میں روزہ رکھیں تو اللہ رب العالمین کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے انتہائی اجر و ثواب کی مستحق ہوں گی، بہت زیادہ. لیکن اگر کوئی عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ بعد میں روزہ رکھنے میں اسے بہت مشقت ہوتی ہے، چونکہ ابھی سب لوگ ساتھ میں روزہ رکھ رہے ہیں تو آسانی ہے، جس کی وجہ سے اس نے ایسی کوئی دوا کھا لی کہ بیچ میں اس کو منتھلی نہ آئے اور رمضان کا مہینہ کا روزہ پورا ہو جائے، تو انشاءاللہ اگر اس کے بدن کے لیے کوئی چیز نقصان نہیں ہے، ڈاکٹر سے مشورہ لیا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ نقصان دہ نہیں ہے، تو وہ ایسا کر سکتی ہے تاکہ وہ اپنے روزے کو پورا کر لے. لیکن اگر وہ نہ کرے تو بہتر. ایسے ہی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عید کے بعد شادی ہے، شب زفاف ہے، اب وہ ٹائم ہے اس عورت کے منتھلی کا حیض کا. اب جس ٹائم وہ شوہر کے پاس پہنچے گی وہیں اس کے ایام حیض ہوں گے. تو یہ بہت افسوس اور بڑی نفرت اور بڑی مشکل اور بڑے اختلاف کی بات ہوتی ہے. تو کیا اگر ایسی عورت رمضان ہی میں وہ ٹیبلٹ لے سکتی ہے جس کی وجہ سے رمضان ہی میں اس کو وہ منتھلی آ جائے تاکہ اس سے فارغ رہے اور شادی کے وقت میں وہ پاک صاف رہے، شوہر سے ملے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، شادی کو مؤخر کر دیں ہفتہ 10 دن کے لیے. لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا ہے، معاملہ خراب ہونے کا ڈر ہے، معاملہ بگڑنے کا خوف ہے، تو ایسی عورت وقت سے پہلے ٹیبلٹ استعمال کر کے اپنے منتھلی کو لا سکتی ہے دوا کے ذریعے تاکہ شادی کے دن وہ پاک صاف رہے اور ہر طرح کے اختلاف اور منافرت سے وہ بچ سکے. کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں میں علماء کے فتاوی کو پڑھ کر کے میں کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ دلیل نہیں دے رہے آپ. تو چونکہ میں مختصر وقت میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں سے ایک بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. ساری باتیں قرآن سنت کی روشنی میں ہے اور معتمد علماء حق کے فتاوی کی روشنی میں. ایک آدمی ہے جس کے والد بیمار تھے اور ہر روزے کے بدلے انہیں ایک مسکین کو کھانا کھلانا تھا. اس کے بعد اس ٹائم انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، بعد میں وفات ہوگی ان کے والد کی. تو کہتے ہیں کہ ہماری ایک بہن ہے جو بہت بیمار رہتی ہے، تو کیا میں وہ کھانے کا جو پیسہ ہے وہ بطور پیسہ اپنے بہن کو دے دوں علاج کرنے کے لیے، یا یہ کہ کھانا اور غلہ ہی دینا ضروری ہے غریب کو؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کھانا اور غلہ ہی دینا متعین ہے، آپ اس کے بدلے کسی غریب کو پیسہ نہیں دے سکتے، آپ کو کھانا اور غلہ ہی دینا چاہیے جو کہ شریعت کا حکم ہے. ایک آدمی مغرب سے پہلے سو گیا، تھکا ہار آیا، اثر بعد اور مغرب سے پہلے اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا وہ. اب اس کی آنکھ کھلتی ہے فجر کے اذان کے بعد. تو اب فجر کے اذان کے بعد پوری رات سویا رہا، وہ آنکھ ہی نہیں کھلی کہ وہ اٹھ کر کے نیت کر لے روزے کی اگلے. نہ ادھر افطاری کیا اس نے، نہ ادھر سحری کیا، گہری نیند تھی، تھکا ہرا تھا، سو گیا. فجر بعد اس کی آنکھ کھلی
تو کیا اب وہ کنٹینیو اگلے دن کے روزے کو جاری رکھے یا یہ کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس نے نیت نہیں کی؟ اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے حدیث کی فہم کی روشنی میں کہ ہر روزے کی الگ الگ نیت ہونی چاہیے، چونکہ اس نے اگلے دن کے روزے کی نیت نہیں کی اور رات بھر سویا رہا اور بالکل آنکھ نہیں کھلی کہ وہ نیت کر لے، اس لیے اگلے دن روزہ نہیں رکھ سکتا. جبکہ بہت سارے علماء کا قول ہے، علماء حق کا قول ہے کہ رمضان کے شروع میں پورے ایک مہینے کی نیت کافی ہے. اگر کوئی روزہ نہیں توڑتا ہے بیچ میں وہ تو وہی نیت کافی ہے. پورے مہینے وہی ایک نیت چلے گی، الگ الگ روزانہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں. تو ایسے علماء کے فتاوی کی روشنی میں اگرچہ اس کی آنکھ نہیں کھلی ہے تو چونکہ شروع رمضان میں وہ نیت کر چکا تھا اس لیے وہ اگلے دن روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہوگا، کوئی چیز اس کے روزے کو ختم کرنے والی نہیں ہے. ایک ایسا آدمی جس نے چاند دیکھا، اس نے چاند دیکھا ہے اور وہ گواہی دے رہا کہ کل عید ہے، چاند میں نے دیکھا ہے، اور کسی وجہ سے تحقیق کے بعد اس کی گواہی نہیں مانی گئی، تو کیا وہ اب وہ کل روزہ رکھے گا کہ نہیں؟ اس نے تو آپ کہہ رہا کہ میں نے دیکھا، تو ایسا شخص اکیلے روزہ نہیں رکھے گا. جس کی گواہی نہیں مانی گئی، سماج میں لوگ روزے سے نہیں ہے، تو وہ شخص اپنے اکیلے دیکھنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے گا، کیونکہ الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون. روزہ وہ دن ہے جب سب لوگ روزہ رکھیں، افطار ہو جب سب لوگ افطار. اس حدیث کی روشنی میں جس شخص نے چاند دیکھا اس کی گواہی نہیں مانی گئی وہ روزہ نہیں رکھے گا. اس کے برعکس چاند دیکھا کہ کل عید ہے اور اس کی گواہی نہیں مانی گئی، لوگوں نے دوسرے دن روزہ رکھا، تو وہ شخص روزہ نہیں توڑ سکتا ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے. وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھنا مباح اور جائز ہے؟ مسافر جو سفر پر ہے چاہے تو روزہ نہ رکھے، اگرچہ اگر مشقت ہے تو اس کو رکھ لینا چاہیے، لیکن اگر نہیں رکھتا تو مباح ہے، وہ گنہگار نہیں، کو بعد میں رکھے. بیمار آدمی جسے بیماری کی حالت میں پریشانی ہے روزہ رکھنے میں، اس کے لیے مباح ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھ لے. حاملہ عورت جس کو بچے کے بیماری کا یا پریشانی کا اندیشہ ہے روزہ رکھنے سے، اس کے لیے مباح ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے. دودھ پلانے والی عورت جس کے روزے کی وجہ سے دودھ میں کمی آتی ہے، بچے کو نقصان کا اندیشہ ہے، اس کے لیے مباح ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے. اور ایسے ہی اور حیض و نفاس والی عورت تو نہیں رکھے گی، لازمن نہیں رکھے گی، وہ بعد میں رکھیں گے لوگ. اور وہ لوگ ایسے بیمار ہیں جو بالکل ہی شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گے، ان کے بدلے مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا. حقنہ شرجیہ جو استفراغ کے لیے حقنہ لگایا جاتا ہے پاخانے کے راستے سے تاکہ گندگی کو باہر نکالا جائے قبض یا امساک کی وجہ سے، تو کیا اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو صحیح بات ہے کہ اس کی وجہ سے انیما کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے. کیا غیبت چغلی اور جھوٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ غیبت چغلی اور جھوٹ روزے میں ملنے والے اجر و ثواب کو کم کر دیتے ہیں، انسان کو گنہگار کرتے ہیں، لیکن روزہ ہو جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ کیا امور ہے مجموعی طور پر اصولی طور پر جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے. نمبر 1، ایسی چیز جو کھانے پینے کے قائم مقام ہو، بیڑی، سگریٹ، شراب، طاقت کا انجیکشن، گلوکوز،
طاقت دینے والا. عمدن قے کرنا جان بوجھ کر، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ماسٹربیشن، ہست میتھن، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. حیض و نفاس آ جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. جمع کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ان تمام سے روزہ تب ٹوٹے گا جب 3 شروط پائے جائیں. نمبر 1، آدمی جانتا ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اگر اسے پتا ہی نہیں ہے، آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے، تو نہیں ٹوٹے گا. اس کو علم ہونا چاہیے. علم ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز کرنے سے، کوئی مغموس چیز ہے، باریک چیز ہے، علماء کا فتویٰ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کام کر بیٹھا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسے ہی اس کو یاد ہونا چاہیے. علم تو ہے لیکن یاد نہیں رہے گا، بھول گیا تو بھی نہیں ٹوٹے گا. یاد ہے اور تب وہ کام کیا تب ٹوٹے گا. اور ایسے ہی اس کے بس میں ہونا چاہیے. جبرن اگر اس سے کوئی کام، جبرن کسی نے منہ میں پانی ڈال دیا، جبرن کچھ کھلا دیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو آدمی کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے، اور وہ چیز یاد بھی ہونی چاہیے، اور اس کے اختیار میں ہونی چاہیے. تب ان چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں داخل فرمائے، رمضان کے خیر و برکات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم و بصیرت کے ساتھ اپنی شریعت پر عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.